آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ ان میں سے کہ حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے؟ میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا، ہاں وہ جدوں دے آئی ہیں دعوتاں نے گوشت ہی کھان ڈے کہ تو دال لبے نا۔ تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ؟ وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، ہاں جی کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا تھا، کہنا انہوں نے بلایا تھا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے حضرت، پتہ نہیں یہ میں گیا والا معاملہ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو یہی سنا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہاں این سعادت زور بادو نیس، ہم نے تو یہی سنا ہے، جو میں گیا ہاں پتہ نہیں کتوں آ گیا حضرت، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی انہوں نے بلایا تھا حضرت۔ اب فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا، 5 دن آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا، ہاں جی کسی امیر کے دروازے پہ نہیں گئے، کسی بٹ صاحب جٹ صاحب چودھری صاحب کا بوہا نہیں کھڑکایا جا کے، کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت۔ جب پہلی بار ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو، میں نے دیکھا پاکستانی کو بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، اینو تھے جا کے لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی ہوٹل ہی نہیں ویکھیا ہے، این لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی روٹی نہیں کھادی ہے۔ او یار ہوٹل بھی بڑے دیکھے روٹی بھی بڑی کھائی، حضور کی خدمت میں حاضر رہے یار، یہ مسجد نبوی کی بہاریں کیا روز ملنی ہیں؟ وہ چلیا دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس نے دوبارہ نہیں آنا، تو وہاں آیا ہوا ہے، ہاں تو وہاں ہے میاں، چھاڑ ہوٹل بات ہے جی پھر وہی ہے نا، وہ ایک فکرہ ہوتا تھا نا وہ جی میں مدینے جا کے گواچ جاواں تو لوگ پھر مینوں لبدے پھرنے، مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا جی، اور مدینہ پاک تو وہ جگہ ہے وہ جڑے گواچے نے اتنے جا کے انہوں نے راہ لب جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگی میں کہہ دیے گئے، پڑھے بھی بڑے گئے حضرت، اور مدینہ جا کے بھی گواچنا ہے حضرت جی، اور تو کیوں گواچنا ہے مدینے دی گلیاں، تو حضور دے قدماں وچ بیٹھ جا کے یار، تو بابے جبریل بہ، تو صحاب صفا دے چبوترے تے بہ، تو حضور دے ممبر شریف کل بہ، تو بابے صدیق بہ، تو جنت البقیع بہ جا کے، تو پھر گواچنا ہی ہوتے جا کے۔ میں نے کہا نا بڑے فکر سادگیوں میں لکھ دیے گئے اور پڑھے بھی بڑے گئے، نہیں گواچنا اتنے جا کے، اتنے حضور دے قدماں چ بہنا جا کے ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نہیں بھی نہ کچھ پڑھیا جان دیا پھر بھی بہ ہی رہنا ہے۔ وہ دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے، اوئے تو آیا کہاں ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے۔ یہ ہمارے ہوئے منظورہ مشاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی حضور نبی علیہ السلام مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے نا، تو کہتے ہیں مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے میں نے راستے میں نا ایک مجذوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو ایویں سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ حضرت یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کدی اسی اپنے آپ کو ایویں سمجھن لگ پئی انہیں تو کمال ہی ہو جائے حضرت، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ایویں والا ٹائٹل خود پہ لگا لیا نا، ہائے ہائے ہائے، اس دن تو کچھ ہونا ہے میاں، اس دن ہی تو کچھ ہونا ہے، جس دن تو کہیں گا نا جی میں ایویں ہی ہوں، اس دن تو کچھ ہو جانا ضرور پھر ہے، تو جن دیر تو اے کہتا رہا نا نہیں میں کچھ ہے وہاں، تو ان دیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، انہوں نے دردی خاک ہو جا، اس دن ہی تو کچھ ہو جائے گا پھر ہے، تو جس دن تو ہے جنی دیر تک تو ہے کہتا رہے میں کچھ ہے وہاں، ان دیر تو کھ بھی نہیں ہے، تو وہاں ہی میری خالی ہے۔
وہ کہتے میں اس کو ایویں سمجھ کے نا گزر جایا کرتا تھا. کہتے ایک دن کیا ہوا, میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو کرم بڑا ہو گیا. اور کرم یہ ہوا, آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جانے والے بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ شریف میں ایویں تھوڑا سا موقع ملتا ہے. کہتے اس دن بڑا موقع ملا. آپ فرماتے میں بڑی دیر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا رہا, موقع بن گیا کچھ. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور باب البقی شریف سے ہوتا باب جبریل سے ہوتا ہوا نا میں, کہتے میں باہر نکل گیا اور جا کے جنت البقی شریف میں چلا گیا. کہتے وقت گزارا واہ. کہتے اب میں واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف, اپنے ہوٹل کی طرف. تو کہتے سوچ کیا رہا تھا, وہ یار منظور احمد, کوئی مدینہ کڈا سونا شہر ہے, ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر, اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا, پھر قبر, پھر حشر. حشر میں بھی جا کے پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ وایا دوزخ جانا پڑے ہے, لیکن مدینہ پاک جو آ جائے 2 بار جنتوں کی سیر کر لیتا ہے. ایک بار ریاض الجنہ شریف اور ایک بار جنت البقی شریف. کیسا شہر ہے میرے سونے کا سونا شہر ہے, زندگی میں 2 بار جنتوں کی سیر. کہتے مجھے نہیں پتا کہ کب میں ان مائی جی کے سامنے آ گیا. فرماتے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی فصیح عربی مجھے کہتی ہیں, یا اخی تعال اسمع کلامی, بھائی ٹھہر میری ہن گل سن کے جا. ہاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں؟ واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے, اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر, مجھے اللہ کی عظمتوں کی قسم اللہ بھی دیکھتے ہیں, اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں. اور منظور احمد آج یہ خیال اپنے اندر سے نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں, بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس, مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے. کہتے میں ایویں سمجھتا رہا تو نکلے کی بچوں ہے. وہ کہتے ہیں یہ خیال نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں, المدینہ کلھا جنت الفردوس ہے. جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے, جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے. ہاں مدینہ پاک, ہاں مدینہ پاک آئے آئے. میں اب یہی کہہ کے بات ختم کر دوں گا, دعا کیا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے. ہاں جی سانو نہیں جانا آتا حضرت, اسی اسے پتہ نہیں کی بن کے جانے ہیں حضرت, کھ بھی نہ بن کے جایا کرو تھے. ہم پتہ نہیں کیا کیا بن کے جاتے ہیں حضرت, مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب. دعا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے, دعا کرو سانو مدینے جانا آ جائے, سانو مدینے دا ادب آ جائے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں مدینے پاک جانا آ جائے حضرت, کیونکہ جس کو جانا آ گیا پھر وہ خالی نہیں آتا حضرت. حقیقت ہے حضرت, ہمیں جانا ہی نہیں آتا, ہمیں جانا ہی نہیں آتا, ہمیں جانا ہی نہیں آتا. وہ جو ہے نا پہلی بار جب بلایا نا تو اندر بیٹھے نا, میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے, کچھ احباب وہاں آ کے نا جمع ہوئے, وہ بیٹھے حلقہ بنا کے نا آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے. میں بیٹھا نا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا حضرت. تو اب حضرت آپ تو ذرا بہتر جانتے ہیں ظاہر, کیونکہ آپ کا تھوڑا واہ بھی ہے کہ اگر کوئی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے جی. اسی طرح کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہا ہے, لہجہ بتائے گا نا. لیکن حضرت جی اس طرح کہ اردو بنی اسی بندے کے لیے حضرت. آگے نا کسی نے السلام علیکم کہا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پیچھے دیکھا تو ایک برتن میری طرف بڑھا کے مجھے فرمانے لگے, حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, میں نے حضرت کو پہلی بار دیکھا تھا. تو میں نے آگے سے عرض کی, میں حضور آپ خطا پہ ہیں, آپ کو غلطی لگ رہی ہے, یہ دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے نا مسکرا کے کہنے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی, دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. ان کا نہیں لڑائی ہے حضرت جی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے میں نے رکھ لیا. اب دال حضرت جی گرم تھی بالکل, جیسے ابھی کسی دیشکے میں سے نکال کے نا برتن میں ڈالی گئی ہے. اور آپ جانے والوں کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا اندر ماحول کتنا یخ ہوتا ہے حضرت جی. میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو, قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتے ہیں اور چل کے نہ کچھ کرتے ہیں. میں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر کے قرآن کریم ریک میں رکھا اور میں دال کا برتن آ کے نا احباب کے درمیان رکھا اور میں بیٹھ گیا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے, اب باہر چلتے ہیں, ایک سالن اور لیتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں. لو جی وہاں جو احباب میرے بیٹھے ہوئے تھے نا, ان میں سے حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہوں ہی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا, ہاں وہ جدوں دے آئی ہیں دعوتاں گوشت ہی کھان ڈے کہ تو دال لبے نا, کہ تو دال لبے نا.
ہاں حضرت جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں، اس شہر کے کیا رنگ ہیں. دعا کرو میں مدینہ جانا آ جائے حضرت جی. اور جب بھی جانا فقیر بن کے جانا. جو رتبہ ہے، جو عہدہ ہے، وہ پاکستان میں چھوڑ جانا حضرت جی ہے. وہاں فقیر بن کے جانا حضرت ہے، وہاں فقیر بن کے جانا حضرت. پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا. میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی مرواتی ہے. میں مدینہ پاک پہلی بار ہی حضرت جب گیا تھا. دوسری بار تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا نا، جب بلایا گیا دوسری بار. تو لو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے، اور اوپر نہ میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں، ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا، وہ بڑا گندا ہو چکا تھا. گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے، میں وہاں ٹیک لگا کے نا جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھا سا، تو بہ کے نا گنبد شریف کی زیارت کرن ڈیا تھا. بالکل میرے سامنے گنبد تھا. لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دیں. اچھا ایک بچہ آیا نا، کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان میں حضرت جی آیا. مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے. جب میں نے اس نے ڈالا نا، میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے حضرت جی. 2 ریال کے 3 نوٹ حضرت جی، ٹھیک ہے جی. وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا. لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا، میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا ہے. بن کے تو فقیر گیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ پہ سارے حضرت. لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کیا کہا؟ میں فقیر نہیں ہوں. مولوی صاحب جاگ پہ، شیخ صاحب جاگ پہ، نقشبندی صاحب جاگ پہ اندر ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے اس کو کہا تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما، پھر مجھے کہتا ہے میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں عربی اشاراتاً، اس کو اردو نہیں بولنی آتی تھی. اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے پیار. اس نے ادھر سے چوم کے نا مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تم سے. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب سارے جاگے ہوئے تھے. میں جا کے نا پھر بیٹھا اور سارے پھر سو گئے نا. تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ. وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے. انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی، آپ ہی نہ کر چڑی. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر پوچھا کہ کتنے دے پڑھے ہو؟ میں نے یار تو کتنے دی گل کرنا ہے، میرا دعا کر دو سے کرتا میں کسی کھ بھی نہ پڑھیا ہوتا. میرا دل کرتا ہے میرے کھ بھی نہ آتا، کھ بھی نہ میرے آتا. پتہ نہیں کی ہوندے حضرت جی. علم ہونا چاہیے قبلہ. جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے ذرا، لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے حضرت. علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہاں علم باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہو. یہ جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا خانقاہوں کا. ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبا ہوا ہے حضرت جی. انہوں نے فقیر بنایا، معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی، میں فقیر نہیں کوئی ہے. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا اس سے. بڑا جو بھی ہو نا ایتھے چھڑ جائیے سارا کچھ، اتھے فقیر بن کے جائیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. وہ گلی جتھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اتھے منگتا بن کے جائیے. گجر بٹ رائیں راجا کڑ جائیے سارا کچھ اتھے. جویں جہاز سے بہن لگو نا سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ دے کسی نکر چ دے جائیے. تو کوشش کریے تو واپس آؤ تو بھی نہ گڈی ہوا ہے رہن دئیے جتنے دیتا ہے. ایدے کو بچ جائیے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بونی جانی پہلو اپنی میں مکا. لیکن مکدی بڑی اوکھی جے درے جی نہیں جے مکدی پتہ نہیں کیڑے ویلے جاگ پیندی ہے. پھر وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 منٹ رہ گئے ہیں جی ہمارے. اب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی محبوب
5 دن کا بھوکا اور آپ کا مہمان. کہتے ہیں یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے نا سو گیا. کہتے اب سویا سویا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں, خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے آ کے خواب سے نا ہلا کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. آپ نے فرمایا ابو الخیر تو سویا ہے, دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوں ہیں, آئے آئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں میں تیرے پاؤں کرنا کی ہونا ہے, قرآن میں بھی ساتھ, مزار میں بھی ساتھ, خوابوں میں بھی ساتھ ہے, تیرے پاؤں کرنا کی ہونا ہے. دیکھ تو صحیح وہ ساتھ ہی ساتھ ہے حضرت. ہاں حضرت وہ ساتھ ہے. بڑی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ حق ادا کس طرح ہوگا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اور اللہ سب کو اپنا دیدار کروائیں گے, حکم ہوگا سب کو جمع کرو, انبیاء, اولیاء, غوث, کتب, ابدال, ٹھیک ہے جی, کلندر, علماء, مشائخ, مفتیان کرام, ائمہ مجتہدین, سارے اکٹھے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ اللہ حجاب اٹھا کے نا سب کو اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن ان میں حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے, سارے ہی ہوں گے حضرت, سب کو اپنا دیدار کرائیں گے. جب دیدار ہو جائے گا نا اللہ فرمائیں گے اب سب چلے جاؤ, اب ابو بکر کو بلاؤ, ابو بکر کو میں تنہا اپنا دیدار کرواؤں گا. یہ ابو بکر کا حق ہے جو اللہ ادا کریں گے. ہاں یہ شان صدیق ہے. ہاں جی یہ شان صدیق ہے حضرت جی. ہاں جی یہ شان صدیق ہے. یہ سجے ایرے گہرے نتھو خیروں سے نہ پوچھو حضرت ابو بکر کیا ہے, اگر پوچھنا تو مولا علی سے پوچھو جا کے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویاں فرماتے ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا تو کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی یار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے. کہتے اللہ کی کرنی دونوں باہر اکٹھے ہو گئے, مسجد کے باہر نا دونوں ہی اکٹھے ہو گئے. اب پیار بڑا تھا. حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ علی پہلے مسجد میں داخل ہوں, لیکن حضرت علی چاہتے تھے پہلے ابو بکر داخل ہوں. دونوں کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں خلیفہ رسول پہلے مسجد میں داخل ہوں. حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے علی میں اس شخص سے پہلے کس طرح مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں, اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے جی, اس لیے پہلے مسجد میں تم نے جانا ہے. اب سنو ذرا حضرت مولا علی, آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر میں بھی تو آپ سے پہلے مسجد میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کچھ کہتے سنا ہے. اور میں نے کہتے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے سب نے میرا انکار کیا, وہ ابو بکر ہی ہے جس نے اقرار کیا تھا. میں نے بھی پہلے مسجد میں نہیں جانا. لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رو پڑے. آپ نے فرمایا علی حضور نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں فرمایا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سے آپ اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر کیا ہے مولا علی سے پوچھ جا کر, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھ جا کر. آپ فرماتے ہیں میں 2 بار ابو بکر سے پیدا ہوا ہوں. ہاں جی ان کو کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے. ہاں میں اس لیے کہتا ہوں وہ قرآن میں بھی ساتھ, وہ مزار میں بھی ساتھ, وہ خوابوں میں بھی ساتھ. اور ہاں وہ میلاد والو, ہاں اگر ابو بکر سے پیار کرتے ہو تو پھر کوشش کرو انداز بھی ابو بکر والا ہے. یا میں میلاد کے حوالے سے بس بات کر کے بس وہ بات نکل گئی ہوتے نا, کیونکہ ہم اب چاہتے ہیں کہ اس بات پہ محنت ہو کہ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے اسٹیجوں پہ کچھ بہتریاں آئیں حضرت, اس لیے دل مزہ بنی حضرت کوئی. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا, لیکن وصال بھی اس طرح ہوا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, کل نفس ذائقۃ الموت بل احیاء ولکن لا تشعرون. تیرے اندر یہ پرزہ ہی نہیں ہے, تجھے نہیں شعور اس بات کا. ہاں فارحین بما آتاہم اللہ من فضل, ٹھیک ہے جی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, ٹھیک ہے جی. ہمیں تمہیں شعور نہیں ہے, ٹھیک ہے جی.
وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا، تو آپ جب خلیفہ بنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے، جو بھی آپ کے لیے کوئی جگہ مقرر، ایک چھوٹی بچی آئی تو اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا، تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا کیا عالم ہے اس وقت ہے۔ ہاں یار، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ وہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ جو حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، جو حضور نبی علیہ السلام کی دراز گوشت تھی، وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکی حضرت۔ وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت، جو ازل سے ساتھ ہیں، جو اب تک ساتھ ہی ہیں حضرت ہیں، وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت۔ اس وقت کیا صدیق اکبر کے قلب مبارک پہ گزرتی ہوگی؟ فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا اس وقت کیا حال ہے۔ آگے صدقہ دین امیر المومنین کی وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر چکی ہیں، میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، میں ہوں اور میری نابینا دادی ہے، اور ہماری ایک بکری ہے، اسی کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ دادی نابینا ہے، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، دودھ چلو پنجابی چ آ جانا، دودھ چوڑ نہیں سکتی، تار کٹ نہیں سکتی، تاکہ وہ یہ نہ کہ مجھے گال دی سمجھ نہیں آئی۔ اردو میں کہیں کہ تو دودھ دھونا کہتے ہیں اس کو، وہ دودھ دھو نہیں سکتی، نابینا ہے، میں بچی ہوں، آج چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے دھونا آتا نہیں۔ تو جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ دھو کے دیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہائے ہائے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے جی۔ او کاکا جی چنڈیاں لاؤ، بازار سجاؤ، لیکن پتر کتے بازار ہی سجاندے نہ رہ جائیو، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے۔ ہائے ہائے، کتے بازار ہی نہ سجاندے رہ جائیو، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے، آؤ اپنے آپ بھی سجائیے حضرت۔ ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہائے 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 ہائے، اور محبوب کی یاد آئی، صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور چھپا لیا، پردہ کر لیا ہے، ابو بکر ابھی زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ ہے آج کے بعد تیری بکری کا دودھ آ کے میں دھویا کروں گا۔ ہائے 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 یار، او پیار کرو یار، او پیار کرو، اللہ کے بندے پیار کرو۔ صرف یہی ہے نا، میلاد ہی تو نہیں نہ منانا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا ہے یار۔ ہاں پیار کرو یار، صرف گلیاں نہ سجاتے رہ جانا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں میں کہہ رہا تمہیں، وہ ایک ایک لڑی اندر بھی لا لو یار، ایک ایک بوتیاں نہیں میں کہندا، ایک ایک ہی لا لو یار اندر، نہیں تو میں پھر وہی دکھ سے کہوں گا۔ ایک صوفی نے بڑا درد بڑا یہ مصرع لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ہائے ہائے، اور گلیاں تے سج گئی ہیں، اینو کیوں سجانا جی؟ حضور تو اس کو سجانے آئے تھے یار، سونا آیا ہے تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ سجیں، لیکن سونا تو حضرت اس کو سجانے آیا تھا حضرت، ہیں جی، سونا تو اس کو سجانے آیا تھا۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خالی گلیاں نہ سجاتے رہیں بلکہ اس کو بھی سجائیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بس اسی پہ میں ختم کروں گا، پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ بلا پیر صاحب موجود ہیں، زیارت کریں، علماء کا جو معاملہ ہے، بس یہ اس کو ختم کر کے نا پھر ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کرنا ہو نا تو اللہ کا شکر ہے نا، اکھاں بھیج گئی دیا نے، بس اسی نتھروں میں سانبھ لئیو، بس اینا کریو انشاء، یہ بڑی شان ہے نتھروں کی، ہیں جی۔ وہ حضرت جو ہے نا وہ اللہ ابو الخیرقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھا بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی تھی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، کہتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں سرکار مدینہ کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی، آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی۔ ہاں حضرت ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں، اگر خواب میں بھی عطا کریں تو جاگنے کے بعد عطا ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت بس یہ ہے ہم دور چلے گئے ہیں یار، او یار خدا کا واسطہ، او میلاد والو دھوکہ نہ دو پتر، ہم میلاد والے ہیں یار،
حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ نہ دو یار، اپنا اخلاق اچھا کریے. ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں. گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، لیکن حضرت جی آؤ اس واری کو اپنے آپ بھی سجائیے.